اخلاق کا بہت بڑا جز جو میرے نبی کریم نے بیان فرمایا، اخلاق کا بہت بڑا جز وہ یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے نا، آپ اس پہ راضی ہو جائیں، اللہ عزت عطا کر دے گا۔ دو لفظوں میں نبی پاک علیہ السلام نے بات کو سمیٹا۔ ایک صحابی نے کہا تو حضور عزت کیا ہے؟ فرمایا جو رب نے تجھے دیا اس پہ راضی ہو جا تو عزت دار ہو جائے گا۔ عرض کی حضور ذلت کیا ہے؟ فرمایا لالچ نہ کرنا ورنہ ذلیل ہو جائے گا۔ یہاں اس قدر زیادہ لالچ ہے، اس قدر زیادہ لالچ کہ دین جو خالص جو دین اللہ رسول کو راضی کرنے کا نام تھا، آخرت کی فکر کرنے کا نام تھا، وہاں بھی دیہڑیاں لگتی ہیں، وہاں بھی معیار بن گیا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اور بڑے کام تھے، دھوکہ دے کے بندہ اور کسی طریقے سے کمائی کر لیتا کہ اللہ رسول کا نام ہی رہ گیا تھا کمائی کرنے، اسی نام پہ اب کمائی کرنی تھی، اب یہی کام باقی رہ گیا۔ بھائی عزت دیکھیں نا، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کپڑوں میں عزت ہے۔ وہ ایک درویش نے مثال لکھی ہے، اس نے کہا کہ ایک آدمی نے نا اپنے بہت سارے دوستوں کو اپنے بیٹے کے ولیمے کی دعوت پہ بلایا تھا۔ تو آپ کو پتہ ہے اب جب تک آپ نے کپڑے زبردست نہ پہنے ہوں تو تب بھی مارکیٹ میں کوئی ریٹ نہیں ہوتا، یہ بھی بہت بڑا معیار ہے۔ اب تو اس نے دعوت پکائی، سارے لوگوں کو بلایا، تو ایک دوست اس کا تھا بڑا مالدار، اس کی ورک شاپ تھی، تو وہ بیچارہ گھر نہیں گیا بلکہ ورک شاپ سے ہی ولیمے پہ آ گیا۔ تو کپڑے میلے کچالے تھے، تو وہ جو باہر کھڑا تھا نا باڈی گارڈ، اس نے کہا تو کدھر؟ اس نے کہا میرا بھی یار ہے، اس نے بلایا۔ اس نے کہا میرے مالک کے تو سارے تگڑے یار ہیں، تیری طرح کا تو اس کا کوئی یار ہے ہی نہیں، تو چھٹی کر۔ اس نے کہا نہیں میرے پاس دعوت آئی تھی، یہ تو بس میں ورک شاپ سے آ گیا ہوں، گھر نہیں گیا۔ اس نے کہا نہیں میاں یہ کوئی معیار نہیں، تیری حالت ہی کوئی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا آج کل بندے کی قدر نہیں، اس کی جیب کی قدر ہے۔ محفل میلاد میں بھی آپ 1.5 لاکھ روپے آپ کو سٹیج پہ بٹھایا جائے گا۔ ہاں جس کے ہاتھوں میں نوٹوں کی دتی ہوتی ہے، سارے نعت خانوں کو اس کا نام یاد ہوتا ہے، اس کی نظر شیر بھی کیے جاتے ہیں۔ جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ تو بیچارہ پیچھے چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے۔ اچھا اس کو تو عاشق رسول بھی کوئی نہیں مانتا، اب تو عشق بھی نوٹوں پہ بکنے لگا ہے کہ جتنے پیسے اونچے اچھالے گا اتنا بڑا عاشق رسول ہوگا۔ کیا تماشا عجیب بنا لیا لوگوں۔ سنیں جی، اللہ آپ کو جزا دے، اللہ آپ کو سنیں میری بات۔ تو وہ بندہ نا بیچارہ فیکٹری سے سیدھا ورک شاپ سے آ گیا، اس نے کو نہ داخل ہونے دیا، کہا بھاگ جا، میرے جو مالک ہیں ان کے تو مالدار لوگ دوست ہیں، تو کدھر سے آ گیا؟ اس کو بڑا غصہ چڑھا، وہ گھر گیا، کاٹن کا سوٹ پہنا، اچکن شچکن پہنی، اچھی طرح تیاری کر کے آیا، تو اس نے گھسنے دیا۔ اس نے کہا نہیں اب ٹھیک ہے، آپ کا حق بنتا ہے۔ وہ جب اندر گیا تو اس نے ڈونگا منگایا سالن کا اور اپنے کپڑے سالن میں ڈبونے شروع کر دیے، کبھی ویس کو ڈبوتا، کبھی کرتا ڈبوتا، کبھی بازو ڈبو۔ اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا میری دعوت تو نہیں، دعوت تو کپڑوں کی ہے، کیونکہ میں تو پہلے بھی آیا تھا، مجھے کسی نے گھسنے ہی نہیں دیا۔ یعنی معیار کپڑے بن گئے، معیار گاڑی بن گئی، یہ عزت ہے، یہ وقار ہے ہمارا، یہ وقار ہے۔ یعنی پیر صاحب کے آستانے میں بھی جس کے ہاتھوں میں شاپر زیادہ ہو اس کو ذرا آگے جگہ ملتی ہے، اور جو بیچارہ غریب ہو اس کو کہتے ہیں تو جمعرات والے دن سویرے 8 بجے آنا، اس دن ذرا میری نظر زیادہ سولی ہوتی ہے، تیرے اوپر کرم کی نظر ہوگی۔ یہ معیار ہے، یہ طریقہ ہے۔ لو سنو معیار کیا ہے۔ صاحب طبقات نے لکھا، صاحب اسد الغابہ نے لکھا، حضرت عمر کا زمانہ، اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال دیا مسلمانوں کو۔ حضرت حضور اکرم علیہ السلام کے زمانہ ظاہری میں بھی اسلام پر غربت رہی، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی غربت رہی، حضرت عمر کے زمانے میں بڑا مال آیا اور لوگوں کو مال ملا۔ میں نے ایک مضمون لکھا تھا، کبھی شاید اس عنوان پر میری کوئی گفتگو بھی کہیں موجود ہو۔ میں نے کہا تھا کہ فقیری وہ نہیں ہوتی کہ بندے کی جیب میں کچھ نہ ہو تو فقیر ہے، فقیر ہوتا ہی وہ ہے جو بادشاہی میں فقیری کرے، جو بادشاہی میں فقیری کرے نا، سارا کچھ ہو پھر بھی فقیر ہو، وہ فقیر ہوتا ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں نا بڑا مال آیا، ظاہری اسباب بھی اللہ نے بڑے دیے، بڑے اسباب۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بحرین سے مال غنیمت آیا تو مسجد نبوی میں اتنا بڑا ڈھیر لگا کہ جو اونچے قد والے لوگ تھے وہ بھی مال کے پیچھے چھپ گئے۔ بدری صحابہ کو 50 ہزار دینار ملے۔ کتنے جی؟ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، 50 ہزار دینار، سمجھے کروڑوں روپیہ ملا۔ حضرت عمر کو بھی ملے،
لیکن حضرت عمر کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ مسجد سے وہ نکلے اور گھر جانے تک انہوں نے 50,000 سارے غریبوں میں بانٹ دیے۔ صحابہ نے مسجد میں بیٹھ گئے، میری توجہ سے بات سننا، صحابہ مسجد میں بیٹھ گئے، کہنے لگے یار اتنے ملکوں کے وزیر آتے ہیں، سفیر آتے ہیں، پر عمر فاروق کی طامت وہی پھٹی ہوئی، کرتا وہی پیوند والا، عجیب آدمی ہے، اب تو اللہ نے آسانی بھی دی ہے، کرتا ہی بدل لے۔ سب کہنے لگے جی کہنا چاہیے کہنا چاہیے، یہ تجویز آپ کی ٹھیک ہے، بالکل کہیں گے، میں بھی کہوں گا آپ بھی کہیں گے۔ جب طے ہو گیا نا عمر کو کہنا ہے تو حضرت ابو دردہ بولے، کہنے لگے یہ تو ٹھیک ہے عمر کو کہنا ہے کرتا لے لو، پر یہ بتاؤ کہ اس شیر سے بات کس نے کرنی ہے؟ اس شیر سے اب تو لوگوں کی جیبیں الگ الگ ہے نا، 1000 والی جیب الگ ہے، 5000 والی الگ ہے، اب تو یہ معاملہ ہی ختم ہے نا کہ پیسے دینے ہیں کہ نہیں دینے۔ تو کہا کس نے کہنا حضرت عمر سے؟ تو صحابہ کہنے لگے کہ ایک بندہ ہمارے پاس ہے جو حضرت عمر سے بات کر سکتا ہے۔ کہا وہ کون؟ کہنے لگے مولا علی شیر خدا، حضرت علی۔ اور ان لوگوں کا آپس میں بڑا پیار تھا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پہ سخت تھے، آپس میں تو بڑے ہی رحم دل تھے، پیار تھا۔ اور جب قرآن کہتا ہے آپس میں رحم دل تھے تو پھر ہم قرآن کی مانیں گے کسی غیر کی نہیں مانیں گے؟ تو قرآن نے کہہ دیا آپس میں رحم دل تھے تو پھر کسی اور سے ہمیں تفصیل لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت علی سے کہا تو مولا علی شیر خدا کہنے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے، کرتا عمر کو نیا پہننا چاہیے، میں بھی اسی حق میں ہوں، پر میرا وہ سجن ہے، میں اس کی طبیعت کو جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے یہ بات میں بھی نہیں کر سکتا اس کے ساتھ کیونکہ میں جانتا ہوں۔ تو جناب پھر کون کرے گا؟ تو حضرت عمر کہنے لگے ایک بندہ ہے، ایک شخصیت ہے، وہ کہیں گے تو عمر مان جائیں گے۔ کہ وہ کون؟ کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ مومنوں کی ماں ہے، ہر ایک کے لیے قابل احترام ہے، وہ کہیں گی تو عمر مان جائیں گے۔ جناب عمر کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، کسریٰ کے بادشاہ نے وقت مانگا تو فرمایا جاؤ دوڑ جاؤ، ٹائم کوئی نہیں۔ لیکن سیدہ عائشہ کے پاس لوگوں نے جا کے کہا کہ یہ بات ہے، عمر کو کہنا کرتا نیا پہنے۔ جب جا کے کہا نا، اماں جی نے کہا عمر سے بات کر لیتے ہیں، بلاؤ نا ذرا عمر کو۔ حضرت عمر کو پیغام گیا تو دوڑے ہوئے آئے، پردے کے پیچھے اتحیات میں بیٹھ گئے، آنکھوں میں آنسو۔ اماں جی میں نے دیر تو نہیں کر دی؟ اماں جی میں نے کوئی حکم ماننے میں دیر تو نہیں کی؟ کہا نہیں وقت پہ آ گئے ہو۔ اماں جی کیا حکم تھا؟ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر سیدہ فرمانے لگی اب تو کئی ملکوں کے وزیر سفیر آتے ہیں اور اللہ نے آسانی بھی دے دی ہے، تو عمر کرتا بدل ہی لے، سب لوگوں کی خواہش ہے۔ جب سیدہ نے کہا تو فرماتی ہے میں نے پوری بات عمر کو سمجھائی، پر قربان جاؤں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سنتے رہے۔ جب میں خاموش ہوئی تو کہا اماں جی مجھے بھی اجازت ہے ایک جملہ کہنے کی؟ کہا عمر اجازت ہے۔ تو جناب عمر رو پڑے، کہنے لگے میرے لیے ضروری ہے آپ کی بات ماننا، آپ جیسے کہیں گی میں مان لوں گا، پر مجھے اسی طرح کے کرتے پہنائیے گا جس طرح کے میں رسول پاک کے دور میں پہنا کرتا، اور میں انہی طریقوں پہ چلنا چاہتا ہوں جن پہ ابو بکر صدیق چلے۔ اماں جی میں سمجھتا ہوں کہ میری عزت کرتے میں نہیں، میری عزت تو محمد عربی کی غلامی میں ہے، آپ مہربانی فرمائیں۔ کہتی ہیں وہ جناب عمر کی بات میرا کلیجہ چیر گئی اور میں نے رونا شروع کر دیا، میں رونے لگی اور میں نے کہا عمر آپ جائیے، بات صحابہ کی بھی ٹھیک تھی پر جہاں آپ کھڑے ہیں نا سب سے بہترین کھڑے ہیں، آپ جائیے۔ میرے بھائی کپڑوں میں عزت رہ گئی، گاڑیوں میں عزت رہ گئی، دولتوں میں عزت رہ گئی، اور میرے بھائی دولت میں بڑی عزت ہوتی تو سب سے زیادہ دولت سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں پڑی ہوتی۔ اگر مال بڑا شاندار ہوتا نا، بڑا ضروری ہوتا تو سب سے زیادہ امام حسن اور حسین کی تجوریوں میں ہوتا، لیکن میرے نبی نے تو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی کہ اللہ میرے اہل بیت کو ضرورت کے مطابق روزی دینا۔ حضور نے آپ کہیں ثابت کریں کہ نبی کریم نے کہا یا اللہ میرے بچوں کو زیادہ مال دے؟ حضور نے تو کہا اللہ ضرورت کے مطابق دے، ضرورت کے مطابق۔ کتنے لوگ بیٹھے ہیں مجمع میں اور سب کا دعویٰ ہے کہ ہم بڑے غریب ہیں، بڑے مجبور ہیں، لیکن کسی کی بیٹی بھی اتنا کام نہیں کرتی کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائے، پر میرے مصطفیٰ کی بیٹی نے اتنا کام کیا ہے۔ سیدہ فاطمہ کے بارے میں صحیح بخاری میں ہے کہ حاضر ہو کے چھالے دکھائے، یا رسول اللہ کام کر کر کے چھالے پڑ گئے،
اگر ایک غلام مل جائے تو کام کاج میں ہاتھ، یہ بھی حضور کا میلاد ہے، اسے بھی ذرا سمجھو۔ ہم نے تو اپنے بچوں کو شہزادے بنا دیا ہے، وہ تو کوئی تنکا بھی اٹھانے کو تیار نہیں، لیکن محبوب کی وہ شہزادی جو شہزادی کونین ہے اور جنت کی عورتوں کی سردار ہے، میرے رسول پاک کی صاحبزادی نے آ کے کہا حضور چھالے پڑ گئے، کوئی غلام مل جاتا تو کام کاج میں ہاتھ بٹاتا۔ تو مصطفیٰ کریم نے جب چھالے دیکھ کے بیٹی کے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آنسو پوچھ کے فرمایا فاطمہ تجھے ایک نسخہ نہ دوں؟ حضور حکم کریں، فرمایا 33 بار سبحان اللہ پڑھا کر، 33 بار الحمدللہ پڑھا کر، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کر، تجھے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ پر بیٹے چکی تو نے خود ہی پیسنی ہے، آٹا تو نے خود ہی گوندنا ہے۔ کوئی شخص بتا سکتا ہے کہ مولا علی کی جائیداد کہاں کر کے تھی مدینے میں؟ حضرت علی کا جب تک نکاح نہیں ہوا تھا نا مسجد میں سویا کرتے تھے۔ یہاں تو حضرت علی کے نام پر لوگوں نے محلات تعمیر کر لیے ہیں نا، علی دے ملنگاں دے پیسے گنے ہی نہیں جاندے ہیں، ملنگ حضرت علی کے، غلام حضرت علی کے، اور کیا بات ہے دولتوں کی اور جناب صورتوں کی۔ حضرت علی شیر خدا کا جب نکاح ہوا تو حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مکان تھا، میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو وہ مکان عاریتاً یعنی کرائے پر نبی کریم نے لیا، اس میں سیدہ فاطمہ رہنے لگی۔ بھائیو عزت وہ ہے جو رسول پاک کی سنت میں ہے، عزت وہ ہے جو نبی پاک کے طریقے میں ہے، عزت وہ ہے جو حضور کے رستے پر چلنے میں ہے۔ یہ داڑھی ہے نا انسان کے چہرے پر، توجہ کرے میری طرف۔ نبی پاک نے فرمایا جب میرا غلام سفید داڑھی لے کے قبر میں جاتا ہے نا، دیکھو حضور کی سنت کی عزت۔ میرا عنوان یہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم۔ اس شعر کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اقبال کا نا کلام ہے، پہلے انہوں نے شکوہ لکھا تھا، پھر جواب شکوہ، اور جواب شکوہ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نا اللہ کی طرف سے مجھے الہام ہو رہا ہے، یعنی میرے دل میں باتیں آ رہی ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو ان میں آخری بات گویا اقبال کہتے ہیں کہ عالم تصورات میں اللہ نے مجھ سے کہا ہے، عالم تصورات میں رب نے کہا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ اللہ فرماتا ہے اگر محبوب کا غلام بنے گا تو پھر میں تجھ سے محبت کروں گا، یعنی وہی والی آیت جو میں نے پڑھی یحببکم اللہ، اور فرمایا یہ جہاں چیز ہے کیا۔ شعر ساری زندگی سنتے ہیں نا، سمجھتے نہیں نا جی۔ لوح و قلم، قلم سے نصیب لکھے جاتے ہیں، قلم سے لوح محفوظ پر نصیب لکھے جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر نبی پاک سے وفا کرو گے نا تو نصیب نہیں لکھوں گا، قلم ہی تمہیں دے دوں گا، جس طرح کا دل کرے اپنا نصیب لکھ لینا۔ لوح و قلم، میں تجھے قلم دے دوں گا نا تو اپنی مرضی سے لکھ لینا، تو لکھ لینا، رب تجھے عطا کر دے گا۔ یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہ جو سفید داڑھی والا مومن قبر میں جاتا ہے نا تو ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم نے فرمایا جب سفید داڑھی والا مومن قبر میں جاتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اسے عذاب نہ دینا۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا دیکھتے نہیں میرے نبی کی سنت وہ بھی سفید لے کے آ گیا۔ تو جب حضور کے طریقے پہ ہم چلتے ہیں، نبی پاک کے وفادار ہوتے ہیں، پھر اللہ اعزاز دیتا ہے، اللہ شان دیتا ہے۔ اور جن لوگوں نے نبی کریم کی غلامی کی نا انہیں بلایا نہیں گیا، یہ مت سمجھیے گا کہ ظاہری طور پر پیسے کوئی نہیں تھے تو ان کا حال ہی کوئی نہیں تھا۔ توجہ ہے نا میری بات پر؟ جن لوگوں نے پہلے قربانیاں دی نا، پہلے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نا بڑی سادی سادی باتیں کرنے کا قائل ہوں، مجھے تو یہی نہیں سمجھ آئی کہ آپ نے میرا انتخاب کیسے کر لیا۔ میں آپ کے پرانے خطباء کے اشتہار پہ نام دیکھ رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ کہاں اور میں کہاں۔ اتنے پرجوش تقریریں سننے کے بعد آپ نے اتنا ٹھنڈا آدمی بلا لیا ہے جو نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاتھ کھڑے کرو، نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ نعرہ لگاؤ، نہ یہ طبیعت ہے کہ سبحان اللہ کہو، یہ مزاج ہی نہیں۔ تو میری تو بات وہ بندے سمجھتے ہیں جو بالکل بیچارے چپ کر کے مجھے دیکھتے نہیں اور میں انہیں دیکھتا ہوں، مجھے تو ان کی سمجھ آتی ہے۔ بہر کیف اللہ تعالیٰ خیر کرے، کچھ خواہش ہے میری کہ میں آپ سے بات کر سکوں۔ میں پریشان تھا یہاں جو میں ماحول دیکھ رہا تھا نا، میں سوچ رہا تھا کہ میں کیسے بات کروں گا، اتنا سادہ آدمی۔ لیکن نا کچھ لوگ شعلہ بیان ہوتے ہیں، کچھ پیدل چلنے والے ہوتے ہیں، تو وہ شعلہ بیانوں میں جب کوئی پیدل چلنے والا آتا ہے تو اس بیچارے کو کئی جگہ پہ نا روڑے بھی تنگ کرتے ہیں۔ آپ تھوڑی سی میرے ساتھ محبت فرمائیں۔
میں نے لمبی بات نہیں کرنی، لیکن جتنی کرنی ہے انشاءاللہ وہ اب کر کے جانی ہے۔ آج ہو گیا ہو وہ اب کر کے جانی ہے، آپ میری بات پہ غور کریں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے نا نبی پاک سے بڑی محبت کی، بڑی غلامی کی۔ جب شہرت ہوتی ہے تو یار بڑے ہوتے ہیں، اور جب انسان غربتوں میں، پریشانیوں میں، مجبوریوں میں گھرا ہوتا ہے تو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک۔ دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک۔ اور ایک درویش ہوئے کشمیر کے میاں محمد بخش صاحب، وہ فرمایا کرتے تھے ساری عمر ہی آٹا گد ہے، لکھاں کیتے نہیں پیڑے، تو جدوں وقت آیا ہی محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے۔ غریبی کے دنوں میں لوگ قریب، کوئی بندہ نہیں قریب آتا۔ حضرت خدیجہ اس وقت حضور کی بارگاہ میں آئیں جب دین پر غربت تھی، اور عام بی بی نہیں تھی، مکے کی ملکہ تھی۔ ملکہ سارا زمانہ جن کی غلامی کرتا ہے، وہ حضور کی بارگاہ میں آئیں۔ اور سنگیوں دیکھو، جب وفا کا رشتہ ہوتا ہے اس کا رنگ تھوڑا الگ ہوتا ہے۔ جب آپ اس طرح وفا کرتے ہیں نا کہ سامنے والا کرے گا تو میں نے کرنی ہے، تو یہ تو لالچ ہے۔ وفا تو یہ ہے کہ تو کر نہ کر، میں نے کرنی ہے، یہ اصل وفا۔ حضرت خدیجہ آئیں حضور کی بارگاہ میں تو اتنا مال تھا، فرماتی ہیں 20 نوکرانیاں تھیں میرے گھر میں کام کرنے والی۔ اور پھر بخاری مسلم میں موجود ہے کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ خود کھانا پکا کے نکلی اور کچے باورچی خانے میں روٹی پکائی، اور آپ کے کرتے کو نا 10 پیبند لگے ہوئے۔ جس بی بی کے گھر میں 20 کنیز آئیں، دیکھیں نا آدمی غریب سے امیر ہو جائے تو کام چل جاتا ہے، اور امیر سے غریب ہو جائے مشکل بڑھتی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 نوکرانیاں دیکھی۔ پھر حال یہ ہوا کہ اماں جی کے اپنے کپڑوں پر پیبند لگا ہوا ہے، اور جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ جب باورچی خانے سے کھانا لے کے حضور کی بارگاہ تک پہنچی نا، یہ پیغام میرا بیٹیوں کو، بہنوں کو دینا جا کے کہ جب بی بی خاوند کے لیے کھانا پکا کے نکلتی ہے تو رب اس بات کو پسند کتنا کرتا ہے۔ اس کو صرف دنیا نہ سمجھنا، اس کا درجہ کیا ہے۔ حضرت خدیجہ جب نکلی اور حضور کی بارگاہ تک آئی تو نبی کریم نے فرمایا خدیجہ تیرے آنے سے پہلے جبریل آ گئے، اور وہ آ کے عرض کر رہے یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے خدیجہ کھانا لے کے آ رہی ہے، اور جب وہ کھانا لے کے آ جائے نا تو خدیجہ کو اس کے رب کا سلام دے دیجئے گا۔ اتنا ہے۔ پھر حضرت خدیجہ نے وصال فرمایا، اور دکھوں کا ماحول تھا جب وہ دنیا سے گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں جس کو میں نے نبی کریم کو ہر روز یاد کرتے دیکھا نا وہ سیدہ خدیجہ تھی۔ ہر وقت حضور یاد کرتے، اٹھتے بیٹھتے ذکر کرتے۔ ایک دن اللہ کے محبوب گھر میں گوشت لائے، یہ لفظ امام یوسف صالحی نے لکھے۔ حضور گھر میں گوشت لائے، سیدہ عائشہ کو دیا، فرمایا عائشہ یہ گوشت پکاؤ۔ جناب عائشہ کہتے ہیں گوشت صاف کرنے لگی تو حضور نے فرمایا شوربہ ذرا زیادہ کرنا۔ میں نے کہا حضور کیوں، مہمانوں نے آنا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے نہیں، مجھے پتہ چلا مدینے میں خدیجہ کی کچھ سہیلیاں آئی ہیں، ان کو بھی تھوڑا گوشت بھیجنا ہے، تو ذرا زیادہ شوربہ کرنا۔ جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ہمیشہ حضور ذکر کرتے تھے، تو آج میں نے کہا ایک بات کر نہ دوں؟ کہتی ہے نظر میری نیچے تھی، میں نے کہا حضور اللہ نے آپ کو جوان اور خوبصورت بیویاں دی ہیں، وہ تو عمر میں 15 سال بڑی تھی، اور حضور رنگ بھی اتنا گورا نہیں تھا، تو جوان اور خوبصورت بیویاں ملی ہیں، پر آپ تو سیدہ خدیجہ کا ذکر ہر وقت کرتے رہتے ہیں، ہر وقت۔ جناب عائشہ کہتی ہے میں نے جملہ کہا تو حضور خاموش ہو گئے۔ اب میں ڈری، میں نظر نہیں اٹھاتی کہ خدا خیر کرے۔ کہتی ہے اچانک میری نظر اٹھی تو میں نے دیکھا مصطفیٰ کریم کی آنکھوں میں آنسو اور جلال۔ فرمایا عائشہ تو سکھوں کے وقت آئی ہے، حفصہ، میمونہ اور سودا یہ سکھوں کے وقت آئی ہیں۔ اور فرمایا عائشہ خدیجہ تو میرے دکھوں کی ساتھی تھی، اس نے تو میرے ساتھ غربتیں بتائی تھیں، لوگ مجھے روڑے مارتے تھے، پریشان کرتے تھے، میں لوگوں کا ستایا ہوا جب گھر آتا تھا نا تو اس پاک باز اور وفادار کے ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہوتا تھا، ایک ہاتھ میں کھجوریں ہوتی تھی، کھجور کھلا کے دودھ پلا کے کہتی تھی محبوبہ غم نہ کرنا، اللہ بڑی عزتیں عطا فرمائے، یعنی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم۔ میرے بھائی یاد رکھیں
دین نا ہمیشہ یہ ہمارے بعض لوگ نا پریشان ہو جاتے ہیں، اور کئی دفعہ جب میں کسی کو دیکھتا ہوں نا، میں ایک دارالعلوم کے سالانہ جلسے میں گیا تھا، تو میرے ایک سنگی ہیں تو بڑے عجیب شکوے کر رہے تھے، لوگ عزت نہیں کرتے. تو میں نے کہا کوئی فرض ہے لوگ تیری عزت کریں؟ لوگ علماء کی عزت نہیں کرتے. میں نے کہا میرے خیال میں تو بہت ہی زیادہ کرتے، اور اگر کوئی نہیں بھی کرتا کسی وجہ سے تو وہ منت تھوڑی کرنی ہے کہ ہماری عزت کرو. عزت نہ مانگ کے لی جاتی ہے نہ چھین کے لی جاتی ہے. اور کچھ ضروری ہے قوم عزت کرے، عالم کی یہ عزت کم ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب مومن طالب علم گھر سے پڑھنے کے لیے نکلتا ہے نا، ابھی نکلا ہے، پڑھا نہیں، مدرسے نہیں گیا، ابھی گھر سے نکلتا ہے، اللہ کے معصوم فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. لیکن پروں کو دیکھ کے اتنے راضی نہیں نہ ہوتے، راضی تبھی ہوتے ہیں جب گلے میں نوٹوں کا ہار پڑے. یہ کچھ ضروری ہے کہ اسی چکر میں پڑے رہنا؟ آپ اس طرح بھی تو توجہ کریں نا، تھوڑا نیچے بھی جھکے. بھائی معیار دین جو ہے نا، دین جھوٹ موٹ کا بھی کوئی دین پہ عمل کرنے لگ جائے تو اس کی بھی موجیں لگ جاتی. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. یہ جھوٹ موٹ کے جو لوگ ہیں وہ بھی پجاروں میں نہیں گھومتے. یہ جو اللہ خیر کرے عاشق رسول نعت خواہ میں ملے ہوئے ہیں، جو عشاء پڑھ کے آتے ہیں اور فجر سے پہلے پہلے واپس چلے جاتے ہیں. کوئی پتہ نہیں کیا ماحول ہے، ساری زندگی ہو گئی حضور سے عشق کرتے پر داڑھی نصیب نہیں ہوئی. یعنی کس قسم کا عشق ہے؟ جو عشق تو ہے اور سنت نہیں رسول اللہ کی، یہ ساری زندگی بیت گئی اور نصیب نہیں ہوئی. اب تو خیر پیر بھی بہت سارے مارکیٹ میں آ گئے. مولوی صاحب کی تھوڑی سی چھوٹی ہو تو ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو پیر کی چھوٹی ہو تو بیعت ہو جاتی ہے. لیکن ہمارا معیار ہے نا جی، مولوی صاحب کی مسجد سے چھٹی ہو جاتی ہے، پیر صاحب کو کون نکال سکتا ہے گدی نشینی؟ ضرورت ہے کسی کی؟ اب تو پیروں کے بچوں کو لوگ شہزادے کہنے لگے ہیں. تو میں نے کہا اس کے ابے کو بادشاہ کہا کریں پھر، کیونکہ شہزادے تو بادشاہوں کے ہوتے ہیں. عجیب معیار بن گیا نا، اس کو بدلیں. فقیری اور چیز کا نام، فقیری تو رسول اللہ کی غلامی کا نام. اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر ایک دن بیٹھے تھے تو ایک بہروپی آ گیا. آ کے کہنے لگا بادشاہ میں روپ بدل کے دکھاؤں گا، اگر آپ مجھے نہ پہچان سکے تو میں آپ سے انعام لوں گا. اورنگزیب کہنے لگے کہ میں کوئی ایسے ویسے ہی حکمران ہوں. ہمارے پاکستان کے حکمران تو کہتے ہیں مجھے تو سویرے پتہ چلا ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. ہندی سویرے آنکھ کھلی ہے تو پتہ چلا ہے. نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. کہتا جی مجھے سویرے پتہ چلا ہے. تو اتنا نابینا تھا تو تجھے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہوش کرنا بھائی، اب تو حکمران ہے، تو خیال کر، معیار کو سمجھ. اورنگزیب سے بہروپیہ کہنے لگا روپ بدل کے دکھاؤں گا، اگر آپ نہ پہچان سکے تو انعام لوں گا. تو بادشاہ کہنے لگا تو زور لگا لے جتنا ہے، ایسا کوئی بہروپیہ ہے ہی نہیں جو مجھے دھوکہ دے سکے. ملا جیون کے شاگرد تھے نا اورنگزیب عالمگیر، صاحب تفسیرات احمدیہ کے. تو بادشاہ نے نا ایک دن کوئی ٹیچر بھرتی کرنے تھے تو وہ بھی آ گیا بڑی ساری ٹوپی پہن کے، جس طرح جناح کیپ نہیں ہوتی آج کل، تو بڑی ساری ٹوپی پہن کے نا تو وہ بھی پہنچ گیا. ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہے اور ویسٹ کو ٹچ کر بڑا اچھا تیار ہو کے آیا. بادشاہ سب ٹیچروں کے انٹرویو کر رہے تھے. جب اس کی باری آئی نا تو بادشاہ نے 10 روپے دیے. کہنے لگا یہ تیرا آنے جانے کا کرایہ ہے، میں نے تجھے پہچان لیا ہے، چل دوڑ جا. اس نے کہا بھی تو واقعی بڑا سیاح ہے. کچھ دنوں کے بعد نا بادشاہ نے کہا کہ میں نے سپاہی بھرتی کرنے، تو یہ بھی آ گیا. کو 2-3 مہینے کے بعد مونچھیں ذرا بڑی کر لی اور بال تھوڑے بڑھا لیے، سمجھنے کو اینک وینک لگا لی، روح بدل کے آیا. بادشاہ کے سامنے بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے. جب اس کی باری آئی تو بادشاہ نے 10 روپے دیے. کہا میاں جا کوئی اور چکر چلا کے آ. بادشاہ جب سفر پہ جایا کرتے تو فقیر آیا کرتے تھے مانگنے والے. 2-4 مہینے کے بعد بادشاہ نکلا سیر کے لیے جانا تھا تو فقیر آ گئے. اس نے بھی نا منہ پہ سیاہی مال لی، کپڑے پھاڑ لیے، ہاتھوں میں کاسا لے لیا. بادشاہ نے باقیوں کو 5-5 دیے، اس کی باری آئی تو 10 دیے. کہا میاں یہ تیرا کرایہ آنے جانے کا، میں نے تجھے پہچان لی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ لکھا ہے اس کو. 2 سال بیت گئے بہروپیے کو روپ بدلتے، لیکن جب بھی وہ روپ بدل کے آتا بادشاہ پہچان لیتا. ایک دن بادشاہ جہاد کے لیے جا رہا تھا ہندوؤں کے ساتھ، ایک ریاست سے ٹکرانا تھا.
ہزاروں کا لشکر اس کے ساتھ فوج کا، گرمی بڑی سخت تھی، بادشاہ ایک گلی سے گزر رہا تھا، ایک روڈ سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک بہت پہاڑی ہے، اوپر لوگ چڑھ بھی رہے ہیں اتر بھی رہے ہیں، تو اس کے دل میں خیال آیا کہ ادھر کیا ہے؟ ایک آدمی سے پوچھا یہاں کیا ہے؟ اس نے کہا جی وہاں نا اوپر ایک درویش بابا بیٹھا ہے، لوگ اس سے دم کراتے ہیں، دعا کراتے ہیں، اللہ اللہ کراتے ہیں، نیک آدمی ہے۔ تو پرانے سارے لوگ اللہ والوں کو ماننے والے ہوتے تھے۔ بادشاہ کہنے لگا میں بھی اچھے کام جا رہا ہوں، چلو میں بھی دعا کرا۔ اب بادشاہ لوگ نازک مزاج ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، بڑی مشکل سے پہاڑی پہ چڑھا، اوپر گیا تو لائن لگی ہوئی تھی، کہا میں اورنگزیب، اس نے کہا جی ہمارا بابا امیر غریب کا فرق نہیں کرتا، ملنا ہے تو لائن میں لگ جاؤ۔ اورنگزیب لائن میں لگ گیا، 50 آدمی تھے، تھک گیا، دھوپ بڑی سخت تھی، نمبر آیا، اتحیات کی حالت میں بابا جی کے پاس بیٹھا، ہاتھ چومے، کہا حضور میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں۔ بابا جی نے دعا کی، اچھا جبہ پہنا ہے، داڑھی رکھی ہے، پگڑی باندھی ہے، دعا کی، نصیحتیں فرمائی، اور پھر فرمایا آخر پہ کہ اگر تو جیت گیا تو تکبر نہ کرنا، ہار گیا تو مایوس نہ ہونا، یہ نصیحت کی۔ اورنگزیب کہتے ہیں کہ میں نے چند سکے نہ بطور نذرانہ کے بابا جی کے مسلح کے نیچے رکھے، اور جب میں الٹے قدم اترنے لگا تو بابا جی رومال جھاڑ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آج نہیں پہچانا تو نے، کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو، کہنے لگے آج نہیں پہچانا، آج تو نہیں نہ پہچانا، رکھ میرا انعام بنتا ہے، رکھ ادھر۔ بادشاہ کہنے لگا اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے تو تھکا دیا، کہاں چڑھا ہوں کہاں رکا ہوں، پسینہ پیروں تک آ گیا ہے، پر چلو بات بن گئی، تو نے بھائی کمال کر دیا، اورنگزیب کو دھوکہ دیا۔ بہرحال بتا کیا چاہیے؟ بادشاہ نہ سب سے قیمتی ہیرے اپنے تاج میں لگایا کرتے تھے، سب سے قیمتی ہیرے، کہنے لگا وہ جو تیرے سر پہ تاج ہے نا اس کے جو ہیرے ہیں وہ چاہیے، 2 سال ہو گئے محنت کرتے، قیمتی۔ بادشاہ نے اسی وقت تاج اتارا، اس کے پیروں میں رکھا، تو کہنے لگا یہ تو نے مانگا ہے نا منہ سے، میں جہاد سے واپس آتا ہوں تو آنا، میں اپنی مرضی سے بھی دوں گا۔ جملے کہہ کے بادشاہ جب غار سے اترنے لگا تو بہروپیے نے آواز دی، کہنے لگا بادشاہ ذرا سننا۔ بادشاہ نے پلٹ کے دیکھا، کیا ہوا؟ کہنے لگا اپنا تاج لے جا، مجھے ضرورت نہیں رہی۔ اس نے کہا بڑا پاگل ہے تو، 2 سال سے جدوجہد کر رہا ہے، اب کہتا ضرورت نہیں۔ اس نے کہا لے جا، نہیں ضرورت۔ کہا کیا ہوا؟ تھا بہروپیہ پر کھول کے رویا، اتنا رویا کہ چیخے مارنے لگا، کہنے لگا بادشاہ مجھے تو سمجھ ہی آ جائی ہے، مجھے تو پتہ ہی آج چلا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے جھوٹ موٹ نبی پاک کا لباس پہنا تھا، جھوٹ موٹ حضور کے طریقے پر چلا تھا، جھوٹ موٹ کا لباس پہنا ہے، تو تیرے جیسے بادشاہوں کے تاج میرے قدموں میں آ گئی ہیں، اگر میں سچ مچ محمد عربی کا غلام بنوں گا تو اللہ کتنی شانیں عطا فرمائے، اگر سچ مچ غلامی کروں گا تو اللہ کتنا۔ بھائی یہاں تو جنہوں نے جھوٹ موٹ نام لیے ان کی موجیں لگ گئی، تو جو سچ مچ کریں گے بتائیے اللہ کتنی شانیں عطا فرمائے۔ اپنا معیار نہ بدلے کبھی بھی معیار، ہمارا معیار بڑا عجیب ہو گیا ہے، بڑا عجیب معیار ہے، یعنی عجیب رنگ ہے نا ہمارا، کہ خوشی کا موقع ہوا تو شیطان کو دعوت دینی، بیٹی کی شادی ہوئی تو یرانہ شیطان سے، ڈھول ڈھمکا شور شرابہ، اور جب کوئی مر گیا پھر اللہ رسول سے دوستی، پھر ختم شریف، رب رسول سے دکھوں کا رشتہ۔ جب تجھے شوق آئے اور تیرے اوپر نعمت ہو تو پھر تو غیروں کو دعوت دے، یا تو کر جرت، پھر کول والے دن بھی بینڈ باجا بجا تیرا پتہ چلے، پھر ایک طرح کا معیار کر، دنیا دکھنا میں نے دنیا رکھنی ہے جی، میرے لوگ کیا کہیں گے، تو لوگ تو کسی کو اچھا کہتے ہی نہیں، پھر کیا تو ساری دنیا داری کر کے ٹھیک ہو گیا ہے؟ صحابہ نے کوئی معیار نہیں بنایا، انہیں پتا تھا کہ مصطفیٰ سے وفا کریں گے تو بچیں گے، رسول اللہ کی غلامی کریں گے تو اس غلامی۔ حضرت سلمان فارسی آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے پہلے بہت بڑے رئیس کے بیٹے تھے، پھر حضور کی تلاش میں نکلے تو کہاں رکے، کہاں گزرے، کہاں پہنچے، غلام بن کے مکے اور مدینے میں وقت گزارا، یہودی کے باغ میں مزدوری بھی کی، اور پھر اللہ نے ایسا انعام دیا کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک صوبے کے گورنر بھی بنا دیے گئے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گورنر تھے تو کئی ملکوں کے وزیر سفیر آپ سے ملنے آئے۔ یہاں تو میں نے عجیب رنگ دیکھا ہے، ہمارا نعت خواں بھی ولیمے والے دن
वो कंगी कर लेता है उल्टी सीधी। अब उसका इश्क भी महफिल पे रहता है इल्ला माशाअल्लाह। और मैंने देखा है कि जब दुनियादारों की महफिल होती है तो बहुत सारे दीनदानों के रंग भी बदले हुए होते हैं। यानी टोपियाँ, इमामे, दस्तारें, ये सारी चीज़ें सिर्फ ना अब इस तरह है जिस तरह कोई लिबास पहन लो तो आ जाओ, बाद में छुट्टी। ये तो मेयार मुसलमान का नहीं ना। रसूलुल्लाह का गुलाम तो हर जगह रसूलुल्लाह का गुलाम ही होता है। ये तो नहीं ना कि यहाँ वो नबी पाक का गुलाम है और जब शादी में जाएगा तो फिर किसका है जी। ये तो दो रंगी छोड़ के यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा। हजरत सलमान फारसी बैठे थे। आपको पता है जब नया नया लोगों के पास पैसे आता है ना तो फिर उनके हालात बदल जाते हैं। फिर बच्चे भी कहते हैं बाजी अब दौर बदल गया, अब दौर बदल। मैं एक शादी में जा रहा था तो मेरे आगे आगे बाप बेटा चल रहे थे। तो बच्चा अपने अब्बा जी से कहता है अब्बा जी उत्थे हुण जाके ना तो मिठे चौलों ते सालन पा के ना खाया जी। मेरा प्यार था उस बच्चे से तो मैंने उसको रोका। मैंने कहा बेटे असल में ना तेरे अब्बे ने सियाना होना था पर तू ज़रा देर से पैदा हुआ। अगर अब्बा जी से पहले आ जाता तो तेरा अब्बा सियाना हो जाता, अब तू आया देर से। तो अब भी इसको समझा। तो कहने लगा जी आप तो नाराज़ हो गए। तो मैंने कहा वो ख्याल करो, वालिद के साथ भी कोई इस तरह बात करता है, वालिद को भी कोई इस तरह के साथ लफ्ज़ों के साथ याद करता है कि आप सियाने ही नहीं। यानी माँ बाप को भी ये कहा जा सकता है। जो वक्त का मुहद्दिस होता है ना, मुहद्दिस, और जो इमाम वक्त होता है उसकी माँ अनपढ़ भी हो तो मुहद्दिस की जन्नत भी माँ के कदमों के नीचे ही है। ये कोई मेयार नहीं। और अपने वक्त का बहुत बड़ा मुफस्सिर कुरान हो तो मेरे नबी करीम ने फरमाया अल्लाह उसी का राजी होगा जिसका अब्बा राजी होगा। बाप चाहे अनपढ़ हो, सिर्फ मोमिन मुसलमान होना शर्त है। तो मेयार ना बदले। हजरत सलमान फारसी बैठे थे, खाना लगा हुआ था दस्तरखान पे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जब तुम दस्तरखान पे रोटी खाओ तो लुकमा दस्तरखान पे गिर जाए तो उठा के खा लो, अल्लाह तुम्हारी बख्शिश फरमा देगा। तो अब कई वजीर सफ़ीर आए हुए थे, अब तो दस्तरखान रहे नहीं, आपको पता है अब तो डाइनिंग टेबल है और अब तो मेयार बिल्कुल बदल गया। तो दस्तरखान पर बैठे थे सब लोग। एक लुकमा हजरत सलमान फारसी के हाथ से दस्तरखान पर गिर गया। आपने पहले वो लुकमा उठाया, फिर दस्तरखान पे उंगली फेर के ना उसको चाटने लगे। तो करीब एक सहाबी कान में कहने लगे हुजूर ठहर दे, ये लोग क्या कहेंगे, इनको जा लेने दें, उसके बाद कर लीजिएगा, इनको नहीं पता अभी हमारे मेयार का। कान में बात की थी, चाहिए था हजरत सलमान फारसी भी कान में जवाब देते, पर वो तो जज्बाती हो गए। फरमाने लगे क्या कहा तुमने, ये लोग क्या कहेंगे। फरमाया इन चार दुनियादारों के लिए मैं अपने नबी का तरीका छोड़ दूं, इन चार दुनियादारों के लिए रसूलुल्लाह का तरीका छोड़ दूं। और फिर इतने जज्बात में आए कि पगड़ी उतर गई, अपने बाल हाथों से पकड़ ली और फरमाने लगे सुन, मैं तो मक्के और मदीने के बागों से खजूरें उतार के बेचता था, ये जो मेरे सर पर इज्जत के बाल हैं ये मोहम्मद अरबी के उगाए हुए। हुजूर ने मुझे इज्जत दी है और आज मैं हुजूर का तरीका छोड़ जाऊं, नबी पाक के तरीके से हट जाऊं, ना मेयार बदले। मुसलमान की इज्जत सिर्फ और सिर्फ मेरे नबी के कदमों में है। ये जितना मर्जी बाऊ बन जाए, अप टू डेट हो जाए, ये सारा जमाना घूम के आ जाए, इसकी इज्जत रसूलुल्लाह के कदमों। मैं मुल्क से बाहर गया तो आपको पता है हमारे जो बाहर लोग हैं तो वो बड़ा बड़ा रंग दिखाते हैं, वो पक्की सड़कें देख के परेशान हो जाते हैं कि इनकी सड़कें बड़ी पक्की हैं। तो मुझे भी उन्होंने बड़े बड़े ठंडे ठंडे शहर दिखाए, बड़ा कुछ हुआ। मुझे बहुत सारे वहाँ के शहर देखने का मौका मुयस्सर आया। तो वापसी पे जो मेरे मेज़बान थे वो मुझे कहने लगे आपको हमारा मुल्क कैसा लगा। तो मैंने कहा ये तबसरा करना कोई ज़रूरी है। कहने लगे नहीं आप वापस जा रहे हैं तो एक सवाल होता है तो बता दें कैसा लगा। तो मैंने कहा मेरी असल में मजबूरी ये है कि मैं अंग्रेज़ों का ये मुल्क देखने से पहले पहले मदीना देख चुका हूँ, और मदीना देख के अब मैं किसी अंग्रेज़ के मुल्क की तारीफ करूं तो ये हो नहीं सकता, ये मेयार नहीं। जिन्हों वेख के ठर दियां अखियां ने, जिन्हों वेख के ठरदा सीना है। रब्बा तेरी सारी खुदाई च एक ही तो शहर मदीना है। ये क्या मेयार हुआ कि वहाँ खड़े हो के वहाँ समझ कर मदीना मुनव्वरा में मैं हुजूर के मुवादे पे हाजिरी देख के बाहर निकला तो मेरे शहर के एक बहुत बड़े सियासी आदमी थे, मुझे मिल गए। पीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो कहने लगे आप बड़ी घुटन वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, किसी बड़े बड़े आदमी के पास नहीं जाते, तो आपको ले ना जाए जरा इस्लामाबाद की। तो मैंने कहा जी मुझे भी आपकी भी कोई समझ नहीं आई
जिस बंदे को सबसे बड़ी बारगाह में खड़े होने का मौका मिल जाए, फिर वो छोटा ही है ना कि छोटे छोटे लोगों के पास जाके मिन्नतें करता फिरे। कहने लगा क्या मतलब? मैंने कहा मुझे तो हुजूर ने अपने मवाज़ अक़दस पे खड़ा कर लिया है, अब मैं वडेरों के सामने जाऊं, अब मैं दुनियादारों के सामने जाऊं, अब मैं इनकी तरफ देखूं? ये मियार नहीं मुसलमान का, खुददार बन के जिएंगे। इसलिए कि हमारी इज्जत ना दौलत से ना शोहरत से, इज्जत तो रसूलुल्लाह के कदमों से। हजरत उमर फारूक के पोते थे हजरत सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर, तवाफ़ काबा कर रहे थे। मक्के का गवर्नर आ गया अब्दुल मलिक बिन मरवान, बैतुल्ला वहाँ भी ना मैंने देखा इल्ला माशाअल्लाह बेचारे मुरीद वहाँ भी जो उलझ गए ना, वो वहाँ भी बेचारे बोतलें उठाई हुई हैं भागे हुए। मेरा भी एक मुरीद है, बड़ी दूर रहता है मक्के से, मुझे फ़ोन किया, कहने लगा पीर साहब नाराज़ ना होना, मैं बड़ी दूर हूँ, आ नहीं सकता। और मैंने कहा खुदा के बंदे, अगर तू बड़ा मालदार होता तो तुझे यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? गरीब आदमी है, अपनी मजदूरी कर ध्यान से। मैं तो हाज़िरी देने आया हूँ कि यहाँ भी मैं चंदे इकट्ठे करने के लिए आया हूँ। म्यार बदले थोड़ा सा। ये जो रिश्तेदार जाते हैं वहाँ जाके उनकी भी ख्वाहिश होती है कि सारे रिश्तेदार आ जाए, माँ बदौलत हाजिर हुए। वो भाई वो मजदूरी करने गया है, उसका ख्याल करे थोड़ा। म्यार बदले, खुददारी में इज्जत है। ये जो लोग सहारे ढूंढते फिरते हैं ना कि मेरी फुफ्फी मेहरबान हो जाए अमेरिका वाली तो मैं बच जाऊँगा, और मेरा मामू लंदन वाला नजरे करम करे तो मैं बच जाऊंगा। कोई सियासतदान है, बुज़दिल लोग हैं, ये कमज़ोर हैं, छोटे दिल के हैं। जो तगड़े लोग होते हैं वो सहारे ढूंढा नहीं करते, वो सहारा बना करते हैं। जो बावकार लोग होते हैं, हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला तवाफ़ काबा कर रहे थे, तो आपको पता है जब 7 चक्कर पूरे होते हैं तो बंदा बैतुल्लाह के सामने होता है। तो काबा शरीफ के बिल्कुल सामने खड़े थे तो खलीफा आ गया, आके कहने लगा अस्सलाम वालेकुम। फरमाया वालेकुम सलाम। कहने लगा जी मैं मक्के का गवर्नर हूँ, को हुक्म हो तो बताइएगा। तो हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला फरमाने लगे तू बड़ा ही बेवकूफ़ है भाई, किसने तुझे गवर्नर बना दिया? कहने लगा हुजूर क्या हुआ? फरमाया बड़ा पागल है तू। कहा हुजूर हुक्म करें। फरमाने लगे बैतुल्लाह शरीफ में आके खाना काबा के सामने खड़े होके भी मैं दुनियादारों से मांगूंगा, यहाँ के भी। आपको पता है हज़रत ने लिखा है कि किसी फ़कीर को मस्जिद में 1 रुपया दो तो बाहर निकल के कफ़ारे के तौर पर 70 रुपये दो। यानी ये मस्जिद में भी आके बंदों से मांगता है। यहाँ तो अल्लाह रसूल से मांगना चाहिए था, औलिया से मांगना चाहिए था, और यहाँ के भी सेठों से सवाल करता है, मस्जिदों में आके भी, मस्जिदों में भी। वो खतीब साहब कहते हैं जी मैं नबी पाक के नाम का खाता हूँ, और पहले कहते हैं 25,000 जमा कराओ फिर चलूँगा। भाई तू हुजूर के नाम का खाता है तो नबी पाक तो तुझे घर में बैठे बैठे भी दे देंगे, ये क्या मैं आ रहा है? कहते जी मैंने हाजिरी लगवानी है नबी पाक की बारगाह में। तो मैंने कहा घर बैठ के नात पढ़ ले, वहाँ भी हाजिरी लग जाती। हुजूर तो हर जगह हाजिर नाजिर है, देखते म्यार बदले, समझे। हजरत सालिम इब्न अब्दुल्ला फरमाने लगे अल्लाह के घर में आकर बैतुल्लाह के सामने खड़े होकर भी सेठ और नवाबों से मांगूंगा, यहाँ आके भी। तो वो डर गया, कहने लगा पहली दफ़ा किसी फ़कीर से पाला पड़ा था, मेरे पैरों तक पसीना निकल गया, तो ये तो मर्द मिला है। कहते हैं मैं ना वहाँ से बाहर निकला, जैसे आजकल लोग बाबे अब्दुल अजीज़ से या बाबे फ़हद से बाहर निकलते हैं। कहते मैं बाहर निकला तो हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला भी बाहर आए। तो मैंने कहा हुजूर अब तो बैतुल्लाह नहीं, अब तो बाहर आ गए मस्जिदुल हराम से, अब भी कोई हुक्म हो तो बता दे। फरमाते मुस्कुराने लगे, कहने लगे अगर तू नहीं जान छोड़ता तो चल बता, तुझसे दीन मांगूं कि दुनिया मांगूं? क्या मांगू, दीन के दुनिया? कहने लगा हुजूर मैं तो दुनियादार हूँ, दुनिया ही दे सकता हूँ, दीनदार तो आप हैं। जनाब सालिम बिन अब्दुल्ला मुस्कुराए और उसके कंधे पर थपकी दी। फरमाने लगे जा फिर अपना काम कर, दुनिया तो मैंने उससे कभी नहीं मांगी जिसने दुनिया बनाई है, उससे कभी सवाल दुनिया का नहीं किया, उससे भी उसके महबूब की गुलामी मांगी। जा अपना काम कर, तुझसे मैं दुनिया मांगूंगा, तू मुझे दुनिया देगा, जा अपना काम कर। खुददारी जो होती है ना, खुददारी। वो एक शायर बैठा था तो कोई आदमी उसके 5 रुपये हाथ में थमा गया, बेचारा। आपको पता है कई शायरों की हालत भी तर्ज खाने वाली होती, लेकिन बंदा बड़ा कीमती था। कोई 5 रुपये थमा गया उसके हाथ में, लेकिन उसने एक शेर कहा, मुझे तो इतना पसंद आ गया कि कई इनकलाब बर्पा कर देते हैं ना जुमले, इनकलाब बर्पा कर गया। वो 5 रुपये को सेठ पकड़ा गया तो उसने आवाज इधर आ भाई, इधर आ। वो बंदा वापस आया, उसने कहा ये 5 रुपये क्यों दिए? कहने लगे तू गरीब है, तुझे ज़रूरत होगी। वो कहने लगा ज़रूरत होगी तो मैं अल्लाह से मांगूंगा, अल्लाह के रसूल से मांगूंगा।
اپنے مرشد سے مانگو، سیٹھوں نوابوں سے مانگو، اٹھا۔ اور شیر کہا تو قلم توڑ دیے، کہنے لگا یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو، میں تو خدا والا ہوں اور محمد مصطفیٰ والا ہوں، مجھے تو بڑا کچھ ملتا ہے، یہ لے جاؤ۔ کسی اور گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ پرانے بادشاہ جو ہوتے تھے نا، ان کو بڑا شوق ہوتا تھا تعریفیں کرانے کا، ان کو بڑا شوق ہوتا تھا، اور ان کو میں بس مضمون سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں، بات سمیٹ رہا ہوں۔ یہ بڑا شوق ہوتا تھا بادشاہوں کو تعریفیں کرانے کا، آج بھی آپ کو پتہ نا بڑا شوق ہوتا ہے۔ یہ ہمارے سٹیجوں پہ بھی یہ حال ہوتا ہے کہ جس کی ڈیوٹی ہوتی ہے اعلان کرنے کی، وہ ایسے ایسے لقب کہہ دیتا ہے کہ وہ جس کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے وہ بھی سوچتا ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے جو اس نے کہہ دیا ہے، یعنی اس کا معنی کیا تھا، پر ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہہ دیتے ہیں، یعنی لقب کے بیچ میں بندہ ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے کیا کچھ کہہ گیا۔ اور اگر اس سے پوچھیں کہ تجھے پتہ ہے، لیکن نہیں میں اشتہار تو پڑھے ایسا، عجیب فلسفہ ہے بھئی۔ آپ سادی سی بات کریں، لوگوں کو کیا پتا بیچاروں کو کہ یہ خطیب پاکستان کا ترجمہ کیا ہے اور مقرر ذی شان کا معنی کہاں سے ڈھونڈنا ہے۔ سادہ سا نام لکھیں، میں تو منت کرتا رہتا ہوں دوستوں کی کہ اشتہاروں پہ تصویریں بھی نہ لگایا، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے، حسن ہمیشہ سادگی میں ہوتا ہے۔ یہ جو ریاکاری ہوتی ہے یہ تو اداکاری ہوتی ہے، تو اداکاری آپ کتنی دیر کریں گے؟ اداکاری کر کے بندہ تھک جاتا ہے۔ نارمل زندگی میں مزہ ہے، ان چکروں میں نہ پڑے، اس سے باہر آئے، جو نارمل زندگی ہے اس میں رہے سادے۔ ہمارے بزرگوں نے کوئی ملمہ سازی نہیں کی، پر اللہ نے انہیں بڑی شانیں عطا فرمائی۔ آپ سارے اکابرین کو دیکھ لیں، فرزق شاعر گزرا ہے اہل عرب کا، تو وہ بڑے زبردست قصیدے لکھتا تھا، بڑے زبردست قصیدے لکھتا تھا، تو بادشاہ اسے انعام دیتے تھے۔ آج بھی آپ یقین کریں بڑے انعام ملتے ہیں قصیدے، جو قصیدے اچھے پڑھے اس کو وزارت اچھی ملتی ہے، پتہ ہے نا آپ کو۔ جو اچھے قصیدے پڑھنے والا ہو نا، اچھے بوٹ پالش کرے، وہ اچھا وزیر بنتا ہے۔ باقی جو قصیدے نہیں پڑھے گا پیچھے رہ جائے گا۔ تو درباری لوگوں کو ہمیشہ لوگوں نے نوازا ہے، تو بڑے قصیدے پڑھتا تھا۔ عبد الملک بن مروان کہتے ہیں میں طواف کعبہ کے لیے جب حاضر ہوا نا، تو میں طواف کر رہا تھا، تو میرے بالکل پیچھے نا حضرت امام زین العابدین بھی آ گئے۔ جب امام زین العابدین آئے تو لوگوں نے رستہ چھوڑ دیا۔ کچھ عزتیں خدائی ہوتی ہیں نا، لوگوں نے رستہ چھوڑا، تو خلیفہ کو بڑا برا لگا کہ مجھے میرے لیے چھوڑا نہیں، امام کے لیے چھوڑا ہے، پر تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ۔ تو وہ نا فوری طور پہ فرزق سے کہنے لگا کہ یہ ان لوگوں کو میں پوچھ لوں گا، یہ انہوں نے زین العابدین کو رستہ چھوڑا، میرے لیے نہیں چھوڑا۔ تو شاعر کہنے لگا، تیز آدمی تھا، کہنے لگا بادشاہ ان کو تو پوچھ لے گا تو وہ ذرا حجر اسود کی طرف بھی دیکھ، جدھر جدھر امام زین العابدین گھومتے ہیں وہ بھی ادھر ہی گھومتا جاتا ہے، حضور کی اولاد کا تو وہ بھی ادب کر رہا ہے، اور تو کہتا پوچھ لوں گا۔ تو وہیں کھڑے کھڑے نا اس نے 100 شعر کہہ دیا امام زین العابدین کی شان۔ بڑا زبردست شاعر تھا نا، جو فی البدی اہل زبان لوگ ہوتے ہیں وہ کمال کر دیتے ہیں۔ قصیدہ کا تو 100 شعر وہیں پہ، تھوڑی کی دیر میں اس نے اتنے شعر کہہ دیے۔ بادشاہ کو برا لگا، اس نے بعد میں کوئی بہانہ بنایا، اپنے مخالفین پہ تو پرچے بندہ کٹوا ہی لیتا ہے نا بعد میں اقتدار میں آ جائے۔ اس نے پھر نا بہانہ بنایا، اور یہ سارے ایسے ہی کرتے رہے ہیں، جن پر آج پرچے ہیں یہ کل کسی اور پر پرچے کٹاتے تھے۔ یہ بس ہمارے ملک میں نا سوچ ایک ہی ہے، نمبر پلیٹیں ہی بدلتی ہیں، گاڑیاں وہی پرانی ہیں، اس کی نمبر پلیٹ اتار کے اس کو لگا دو، اس کی اس کو لگا دو، باقی بیچ میں انجن وہی پرانے ہیں سارے۔ تو انجن پرانے سے کام نہیں چلتا، گاڑی نہیں ہو تو پھر ہی انجن نیا لگے تو گزارا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ عنوان نہیں، ورنہ اس پر بات کرتا، بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ جب قصیدہ لکھا نا تو فارغ ہوئے نا، تو بادشاہ نے پکڑ کے، گورنر نے حضرت امام زین العابدین کی شان لکھنے کے جرم میں شاعر کو نا جیل میں ڈال دیا۔ امام زین العابدین کو پتہ چلا تو آپ نے 500 دینار جیل میں بھیجے، فرمایا میری وجہ سے تجھے جیل ہوئی ہے۔ تو اس نے بھی پھر کمال کر دیا، جواب لکھا، کہنے لگا حضور ساری زندگی جو قصیدے لکھے ہیں نا وہ دولت کے لیے لکھے، اور اللہ کی عزت کی قسم آپ کا جو قصیدہ لکھا ہے وہ محمد عربی کی رضا کے لیے لکھا ہے، یہ پیسوں کے لیے نہیں لکھا۔ یہ پیسے واپس رکھ لیں،
اس لیے کہ اگر میں مصطفیٰ سے وفا کروں گا نا تو پھر رب میرا مجھ سے بڑی ہی محبت فرمائے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ دو باتیں سن لیں، میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ ایک تو اگر آپ نماز نہیں نہ پڑھیں گے تو لوگ ہماری محفل پر تنقید کریں گے کہ یہ محفلیں تو کراتے ہیں مسجدوں میں نہیں آتے۔ آپ کا دل کرتا ہے تنقید ہو، تسی بولتے ہی نہیں تو پتہ نہیں توڑا کی پروگرام ہے۔ پڑھیں گے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ، جنہوں نے عشاء نہیں پڑھی وہ جلدی سے پڑھ لیں۔ میں جب آنے لگا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں نے نماز کی دعوت دینی ہے تو حالانکہ وقت تھا، میں ویسے بھی مسافر تھا، بعد میں بھی پڑھ سکتا تھا، لیکن عمل کر کے آپ دعوت دیتے ہیں تو اس میں اثر ہوتا ہے۔ میں نے کہا پہلے پڑھ لیتا ہوں تاکہ پھر بات کروں گا تو اس میں تھوڑا اثر اللہ پیدا کر دے۔ تو ایک بات یہ، دوسرا یہ کہ یہ داڑھی حضور کی سنت ہے، سارے نبیوں کی، صحابہ کی، اہل بیت یہ رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ قسم نہیں اٹھانی میں نے آپ سے، لیکن یہ رکھ لیں۔ دیکھیں نا، چہرہ بھی حضور والا ہی ہو تو مزیدار ہے، حضور والا ہی ہونا۔ ایک شخص کہتا ہے جی پھر لوگ تانے بڑے دیتے ہیں، وہ داڑھی بھی رکھی تے انج بھی کرنے ہیں، تو میں کیا جے کر یار دے نام دا ملے مینا انہوں چولی پا لئیے پونجے سٹیے نا، تے جے کر یار دے نام دی ملے سولی تے جھوٹا جھوٹ لئیے پیچھا ہٹیے نا۔ چلو دے کوئی تانا اگر دینا ہے تو اسے قبول کریں گے، مزہ آئے گا۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ عورتوں کو پردہ کرائیں، ان کو پابند کریں، ان کو بتائیں کہ مسلمان بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا وہ پردوں میں ہوتی ہیں۔ ہر کتاب کو غلاف نہیں چڑھتا، صرف قرآن کو چڑھتا ہے۔ ہر عمارت کو غلاف نہیں چڑھتا، صرف بیت اللہ کو چڑھتا ہے۔ ہر بی بی پردہ نہیں کرتی، صرف میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والی کرتی۔ ان کو پابند کریں، انہیں بتائیں کہ قیمتی چیزیں غلاف میں ہوتی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جنہوں نے یہ محفل سجائی، اللہ انہیں بہترین صلہ عطا فرمائے۔ جو تشریف